اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 94ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج دو آیات یعنی آیت نمبر 88 اور آیت نمبر 79 یعنی 89 کی ہم تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ آیت کا ترجمہ ہے یعنی اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، پس یہ تھوڑی ہی پر ایمان لاتے ہیں، اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس وہ چیز آ پہنچی تو وہ اس سے کافر ہو گئے، بس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ ناظرین، آئیے الگ الگ معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل، غلفن پردے میں، بلکہ لعنہم اللہ اللہ کی لعنت ہو، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً سو تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، ولما جاءہم اور جب ان کے پاس آئی، کتاب من سے، عند اللہ اللہ کے پاس، مصدق تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، ماہم ان کے پاس، وکانو اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین ان پر جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فلما سو جب، جاءہم آیا ان کے پاس، وما عرفوا جو پہچانتے تھے، کفروا منکر ہو گئے، بھی اس کے، فلعنت اللہ سو لعنت اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں کل 27 الفاظ یا فقرے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم ان الفاظ کے معنی بتاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یہ محض ان کا زبانی جمع خرچ تھا، اور ان کی عملی زندگی شریعت موسوی سے کہیں دور ہو چکی تھی۔ اگر وہ تورات کی اصل تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے تو انہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرنے میں قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن حکیم سابقہ کتب آسمانی کے حقائق کا علمبردار ہے۔ آگے، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم عند اللہ، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے بوجہ ان کے کفر کے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب یعنی قرآن حکیم پہنچ گیا جو اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ یعنی ان کے پاس تھی تورات یعنی قرآن حکیم تورات کی تصدیق کرتا ہے، مگر اس کتاب کی جو ٹھیک اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق کرتا ہے، نہ کہ تحریف شدہ کتاب کی جو اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے قبل وہ کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی یہود و مشرکین کو بتاتے کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ان پر فتح حاصل کریں گے۔
لیکن جب ان کے پاس وہ فتح پہنچ گیا، یعنی فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو جب ان کے پاس وہ پہنچ گیا جس کے وہ انتظار میں تھے، جسے انہوں نے پہچان لیا، تو از راہ تکبر اس سے انکار کر دیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہود فخریہ اور علانیہ کہتے تھے کہ یہ نئے پیغمبر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کر ڈالیں، ہم ان کے کہنے میں نہیں آنے کے، ہمارے دل گنجینہ علوم ہیں، معارف موسوی سے لبریز ہیں، ہمیں ضرورت کسی نئی تعلیم کے قبول کرنے کی نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ مذہبی امام و پیشوا ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کا اولین فرض یہ ہونا چاہیے کہ حق بات کو جاننے کے لیے تیار رہیں اور اس کو اس طرح لبیک کہیں جیسے بھوکا کھانے کو اور پیاسا پانی کو لینے کے لیے لپکتا ہے۔ مگر ان بدبختوں کی حالت یہ ہے کہ ایسی تعلیم صحیح کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں جو دنیا اور آخرت کی ترقی کا ذمہ لیتی ہے، اور تمسخر و استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان مضامین سے کیا تعلق۔ گویا دوسرے الفاظ میں ان کا فیصلہ یہ تھا کہ جس جگہ آج ہیں اس سے پہلے یہ قدم بھی آگے نہ بڑھیں گے، پھر جس قوم نے خود ہی ترقی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اپنے پاؤں میں اندھی تقلید کی بوجھل زنجیریں ڈال لی ہوں، ان سے اب کیا توقع کی جا سکتی ہے، کیا توقع ہو سکتی ہے؟ وہ تنزل و انحطاط کو پسند کرتے ہیں، پس اس جمود و استبداد کی بنا پر جس کا سبب واحد کفر و عصیان ہے، جس کا انہوں نے پہلے ارتکاب کیا، ان پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے، ان کے دل حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور اس کی رحمت ان سے روٹ گئی ہے۔ الفرقان فی معارف القرآن کی یہ تفسیر ہے۔ ناظرین تفسیر ابن کثیر میں غلف کے معنی کے زیر عنوان یہ تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ یہودیوں کا ایک قول یہ بھی تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی علم سے بھرپور ہیں، اب ہمیں نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے جواب ملا کہ غلاف نہیں بلکہ لعنت الہیہ کی مہر لگ گئی ہے، ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں 41ویں سورہ فصلت کی آیت نمبر 5 میں بیان فرمایا گیا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، یعنی جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس چیز سے ہمارے دل پردے اور آڑ میں ہیں، اور ہمارے دلوں کے درمیان پردہ ہے، آڑ ہے، ان پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ اسے نہیں سمجھتے، اسی بنا پر وہ نہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں نہ اسے یاد رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ بعض دل غلاف والے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، یہ کفار کے دل ہوتے ہیں۔ دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں یہ الفاظ ملتے ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ تھوڑا ایمان لانے کے ایک معنی تو یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایماندار ہیں، اور دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ ان کا ایمان بہت کم ہے، یعنی قیامت، ثواب، عذاب وغیرہ کا قائل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں، مگر اس پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اپنا ایمان پورا نہیں کرتے، بلکہ آپ کے ساتھ کفر کر کے اس تھوڑے ایمان کو بھی غارت اور برباد کر دیتے ہیں۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ یہ سرے سے بے ایمان ہیں، کیونکہ عربی زبان میں ایسے موقع پر بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، مثلا میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا، مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہی نہیں، واللہ اعلم۔ انکار کا سبب کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب لے کر اللہ عز و جل کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو اس نبی کو جلد بھیج جس کی صفتیں ہم تورات میں پڑھتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر اپنا بازو مضبوط کر کے تیرے دشمنوں سے انتقام لیں۔
مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تمام نشانیاں آپ نے دیکھ لیں، پہچان بھی لیا، دل سے قائل بھی ہو گئے، مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے حسد کیا اور آپ کی نبوت سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے لعنت یافتہ ہو گئے، بلکہ وہ مشرکین مدینہ جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنتے چلے آتے تھے، انہیں تو ایمان نصیب ہوا اور بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ یہود پر غالب آ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بشر ابن برا، حضرت داؤد بن سلمہ نے ان یہود مدینہ سے کہا بھی کہ تم تو ہمارے شرک کی حالت میں ہم سے حضور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا بھی کرتے تھے، اور اب جب کہ وہ عام اوصاف جو تم حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف آپ میں ہیں، پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلام بن مشکم نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے تھے، اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پہلے تو مانتے تھے، منتظر بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حسد اور تکبر سے، اپنی ریاست کے کھوئے جانے کے ڈر سے صاف انکار کر بیٹھے۔ ناظرین گرامی، یہ تفصیل ہے، یہ تفسیر ہے ان آیات کی جو اس وقت پیش کی گئی۔ آئیے ان آیات مبارکہ میں کیا حکمت و بصیرت ہے اس پر بھی کچھ نظر کر لیتے ہیں کہ ناظرین گرامی، انسانوں کو اللہ کی طرف سے بے حد و حساب انعامات ملتے رہتے ہیں اور رہے ہیں۔ روحانی اصلاح کے لیے انبیاء کرام مختلف اقوام اور مختلف ادوار میں تشریف لاتے رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس طرح جسمانی اور مادی انعامات بھی انگنت اور بے شمار ہیں، مگر بہت کم ہی انسان ان نعمتوں پر شاکر اور احسان مند ہوتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے ناظرین کہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کریں یا ان اس میں تحریف و تبدیلی کریں یا مسلسل ناشکری اور نافرمانی کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ ایمان اور دین سے خالی اور اخلاق و اچھے اعمال سے تہی دامن بھی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ یہود کا حال ہو چکا تھا، بلکہ ہو چکا ہے، ابھی بھی یہودیوں کا یہی حال ہے کہ دین حق روز روشن کی طرح واضح ہو جانے کے باوجود اس سے فیضیاب نہیں ہو سکے۔ وہ اپنے پندار اور غرور میں مارے گئے، ضد اور حسد کی بنا پر صداقت اور سچائی سے دور رہے۔ اگر نافرمانی سے یہود اس خسارے اور نقصان سے دوچار ہوئے تھے تو آج کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن حکیم اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے منہ موڑ کر کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اسلاف کیوں معزز تھے اور ہم کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ناظرین گرامی، ہمارے اس پروگرام میں اس وقت ہو چلا ہے، خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں اور اجازت دیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ